کہ شادی کے معاملے کے حوالے سے کہ شادی جو ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جاتا تھا کہ بھائی اس سے پوچھیں کہ ہم تمہاری شادی کر دیں. تو یہ بہت زیادہ اس کو سمجھا جاتا تھا, بری چیز سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اگر ماں باپ اپنی بچی سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں تمہارا ادھر سے رشتہ آیا, ادھر سے شادی کر دے. بس رشتہ آیا, اگر ماں باپ کو پسند آ گیا تو بس ایک بیل ہے اس کو کنڈے سے باندھ دو, ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل چلتی تھی پہلے زمانے میں, اور آج بھی کئی ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پر آج بھی یہ چل رہا ہے, لیکن کافی حد تک یہ کم ہو چکا ہے, لیکن چل رہا ہے. لیکن آج جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. آج کل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے پسند کی شادی کرنے سے تھوڑا ڈرتی ہیں, اور وہ ان کو اجازت لینی پڑتی ہے اپنی پیرنٹس کی, اور پیرنٹس یہ کہتے ہیں جی ہماری شرطوں پر لڑکا پورا اترے گا تو ہی ہم تمہاری شادی کریں گے. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ اسلام کے حوالے سے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے. کہ اسلام نے تو کہا ہے کہ ہم اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں, لیکن والدین جو کہتے ہیں کہ ہماری رضامندی ہونا بہت ضروری ہے, ہمیں پہلے راضی کرو یا ہماری شرطوں پر پہلے پورا اترو, اس کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں. ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائف کوچ ہے اور ٹرینر ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ شادی کا جو پورا معاملہ ہے خاص طور پر لڑکیوں کے حوالے سے یہ کتنا زیادہ اہم ہے, کتنا زیادہ سینسٹیو ہے, اور اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ شادی لڑکیوں کی شادی کا معاملہ ہے, بہت حساس معاملہ ہے, اور یہاں پر کافی بچیاں ایسے پسند کی شادی اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے سے بھی ڈرتی ہیں کہ ہمیں کوئی پسند آ گیا تو ہم اپنے ماں باپ کو بتا نہیں سکتے, یا بتاتی بھی ہیں تو پھر بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. میڈم پہلے تو میں آپ کے انٹرو کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. جی کچھ چیزیں اپنے ون سائیڈ بیان کی ہیں. آپ نے کہا کہ پہلے زمانے میں یا گزشتہ کچھ عرصے میں لڑکی کو اس کی مرضی کے مطابق شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جی لیکن میں جو تاریخ جانتا ہوں 1500 سال کی, اس میں لڑکیوں کو ان کی مرضی سے اجازت کرنے کی شادی کی اجازت حاصل تھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے مثال شروع ہوتی ہے اور آج تک چلتی ہے. ہاں وہ لوگ جو اسلام کی صحیح اسپرٹ کو نہیں سمجھے, وہ لوگ جو شعور نہیں رکھتے تھے, جن تک یہ روشنی نہیں پہنچی تھی یا انہوں نے جان بوجھ کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی, انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ آپ نے کہا کہ بیل کو کھونٹے سے باندھنا ہے, جانوروں کی طرح رکھنا ہے. تو اگر اس طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہر دور میں موجود رہے جہاں لڑکیوں کو کھونٹے سے باندھنے کی مثال دی جاتی تھی, تو اسی دور میں ایسے پیرنٹس, ایسے بھائی, ایسے والد بھی رہے جنہوں نے لڑکیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا اور ان کی مرضی, ان کی خوشی کے مطابق معاملات طے کیے. لہذا ہر دور میں یہ چیزیں بیلنس کر کے چلتی رہی ہیں, کبھی وہ زیادہ سامنے آگے, کبھی وہ سامنے آگے. لیکن یہ نا نیگیٹیوٹی زیادہ سپریڈ کی جاتی ہے, پازیٹیو چیزیں زیادہ بتائی نہیں جاتی. جی میڈم میں بتاتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی کیوں پھیلائی جاتی ہے. میں اسی لیے موجود ہوں آپ کے ساتھ. نیگیٹیوٹی اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ مغرب ہمارے فیملی سسٹم سے خوف زدہ ہے. وہ فیملی سسٹم کو توڑنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں آزاد ہو جائیں, خاندان کی اکائی ٹوٹ جائے, اور اس کے بعد ہم مغرب کے برابر آ جائیں اخلاقی ویلیوز میں. اب ہمارے کچھ لوگ ان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کو جیسا آپ نے کہا کہ بے جا پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, اور بعض صورت میں جائز پابندیوں کو بھی مغرب کی جلکار کی وجہ سے وہ ناجائز پابندیاں سمجھ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ہر پابندی ناجائز نہیں ہوتی, کچھ پابندیاں جائز بھی ہوتی ہیں, لیکن جب ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں تو پھر آپ کو ہر پابندی ناجائز لگنے لگتی ہے. اگر آپ اسلام کی بات کر رہی تھی تو اسلام میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے, لڑکے کی رضامندی بھی ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ولی کے ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکی کے والدین یا گارڈین جو ولی ہیں وہ بھی اس میں اپنا کنسنٹ دیں. اب آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, پاکستانی معاشرے میں ہم آ جاتے ہیں. ہم اسلام سے ہٹ کے صرف کلچر کی بھی اگر بات کر لیں تو ہمارے یہاں شادی دو باڈیز کا, دو جسموں کا, دو افراد کا ملاپ نہیں ہوتا, اس میں دو خاندان انوالو ہوتے ہیں. لڑکی کا پورا خاندان لڑکی کے پورے خاندان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ دونوں اپنے اپنے خاندان کی روایات کو پامال کرتے ہوئے شادی تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کر بھی لی انہوں نے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دونوں خاندان ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, ان کے آگے آنے والے بچوں پر بھی اس کا اثر پہنچے گا. تو ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ مجھے بچے کو کیسے کنونس کرنا ہے, میری بیٹی کا میرا بیٹا ہے, میں نے اسے کیسے صحیح راہ دکھانی ہے. میرے بیٹے میری بیٹی کا فرض ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ میرے پاس ایک اچھا آپشن موجود ہے, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس بات کو اگر ہم ڈسکس کر سکیں, جو جنریشن گیپ ہے, اگر ہم اس جنریشن گیپ کو ایلیمینیٹ کر سکیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اعتماد سازی کے ماحول میں
بات چیت گفتگو کر سکیں تو یقینی طور پر ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. کوئی بھی والدین ایسے نہیں جو بچے کی خوشی نہیں چاہتے, اور کوئی بھی بچے ایسی نہیں ہے جو والدین کی عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں. یہ جنریشن گیپ اس ساری صورتحال کی وجہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے پہلے بولا کہ میں آپ کا انٹرو کریکٹ کرتا چلوں, تو میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات بولی تھی کہ اسلام میں لڑکیوں کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو میں نے یہ اپنے انٹرو میں بات بولی تھی, لیکن میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین کی محبت کے لیے کیا ہم اپنی محبت قربان کرنا جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ والدین سے کاسٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اس کاسٹ تو خیر اس کے بعد بچے کی جاب دیکھی جاتی ہے, اس کا گھر دیکھا جاتا ہے, اس کا کاروبار دیکھا جاتا ہے. تو وہ والدین ہر چیز پورا ایک مکمل پیکج چاہتے ہوتے ہیں کہ بچے میں ہر چیز کوالٹی ہو. تو اگر ہم اپنے باپ کی اگزامپل دیکھیں تو باپ کے اندر تو وہ پورا پیکج ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک جو لڑکا ہے, ینگ ہے, ابھی پڑھ کر آیا ہے, تو وہ تو ابھی یونیورسٹی سے فری ہوا ہے یا جاب کر رہا ہے, تو اس نے اسٹیبل ہونے کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے. اس کا جو گھر ہے وہ اس کے باپ کا ہے, وہ اس کا اپنا نہیں ہو سکتا. وہ اتنا ایک دم سے اتنا کما نہیں سکتا کہ وہ ایک دم سے الگ اپنا گھر لے. تو والدین کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہماری بچی جو ہے اس گھر میں جائے, بہت زیادہ امیر ہو, لڑکے کا اپنا گھر ہو, سیپریٹ گھر ہو. تو وہ ایک کمپلیٹ پیکج چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا بچیاں جو ہیں والدین کی محبت کے لیے بھی تو محبت میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ والدین ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں, تو ان کی محبت کے لیے اپنی محبت قربان کر دینا جائز ہے؟ میڈم پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک بات طے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ والدین غلط ہیں, والدین ظالم سماج ہیں, والدین بیٹے اور بیٹی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آپ کے جتنے بھی کوسچنز ہیں میں نے تو ابھی آپ سے دوسرا سوال پوچھا ہے. ان دونوں سوالوں میں یہ بات طے شدہ نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ والدین سے بڑھ کر ظالم کوئی بھی نہیں ہے. لیٹ می کلیئر اٹ. سب سے پہلی بات نہیں, میں ابھی اگر آپ میرے اگلے سوال سنیں گے تو میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں طے کر کے نہیں بیٹھی, لیکن پرسپیکٹو ہوتے ہیں نا, دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں. تو میں نے ابھی تو میں نے دوسرا سوال پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے. جی, اور ان دونوں سوالوں سے میں نے جو نتیجہ نکالا میں نے بتا بھی دیا آپ کو. اتنی جلدی جج نہ کیا کریں. دیکھ لیں گے جو ہمارے ویور انہیں بھی اندازہ لگ جائے گا کہ میرا اندازہ درست ہے یا غلط ہے. کوئی بات نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم محبت کی ڈیفینیشن کر لیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا لڑکی کو اپنی محبت والدین کی محبت پر قربان کر دینی چاہیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جی, اگر آپ کا مطلب ہے محبت ایک فزیکل اٹریکشن کا نام ہے تو وہ تو 2-4 مہینے کا 2-4 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اگر محبت سوچ سمجھ کے, اپنے اندر کے جذبات کو جان کے, اپنے لائف سٹائل کو جان کے, اپنے ویژن مشن گول کو جان کے کی جائے تو وہ اور طرح کی ہوتی ہے. اگر محبت نام ہے ایثار کا, اگر محبت نام ہے قربانی کا, اگر محبت نام ہے دوسرے کی خاطر اپنے جذبات کو کچل کر اس کی خوشی کا خیال رکھنے کا, تو پھر آپ معاملات کو کسی اور طرح دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا محبت کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے. جی, ایک طرف 20 سال کی محبت ہے اور ایک طرف 20 ہفتوں کی محبت ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 20 ہفتوں کو جب ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور ایک پلڑے میں 20 سال کو ڈالا جائے گا تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا. ایک طرف 20 ہفتوں کی قربانیوں کو, ایثار کو, آئی لو یو کو ڈالا جائے گا, اور ایک طرف 20 سال کی مشقت کو, پریشانیوں کو, راتوں کو اٹھ کر خیال رکھنے کو ڈالا جائے گا تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا. اس مسئلے کا سولوشن یا اس مسئلے کی ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ والدین کی خاطر محبت قربان کی جائے یا محبت کی خاطر والدین کو قربان کی جائے. اصل میں ہمیں کنکلوژن کی طرف آنا چاہیے, اور کنکلوژن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہیں. اگر دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہو, گفتگو کی جاتی ہو, معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہو, جس طرح ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے اس مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے. والدین کو قائل کیا جا سکتا ہے, یا والدین اگر وہ والدین سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو قائل کر سکتے ہیں. جی بالکل. مگر پرابلم ہے جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ اکثر بچیاں خوف کا شکار رہتی ہیں, وہ والدین سے بات ہی نہیں کرتی. اب وہ بات ہی نہیں کرتی, وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرے ماں باپ میری پسند کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے, اور اس کے بعد ایک دن وہ ان کے منہ پر کالک مل کر بھاگ جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں کام خراب ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اس سب کا حل گفتگو کرنا ہے. ہم بجائے یہ کہنے کہ والدین ظالم ہیں یا میری محبت ظالم ہے, ہم اس کے حل کی طرف کیوں نہ آئیں. آئی تھنک اس طریقے سے پروگرام کو پروسیڈ کیا جانا چاہیے.
جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کنکلوژن بھی کر دیا. آپ کے کنکلوژن سے ہی اگر میں بات کروں, آپ نے کہا کہ جو گفتگو ہونی چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو بچپن سے ہی یا تو بچے ماں باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہوتے, یا ماں باپ بچوں کے ساتھ, اب میں بیلنس کر کے اب بات کروں گی کیونکہ والدین کے اوپر ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن والدین سمجھدار ہوتے ہیں, بچے سمجھدار نہیں ہوتے. ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہاں پر کیا بات کرنی ہے, یا بچیوں کی چوائسیز بھی غلط ہو سکتی ہیں, ان کو معاشرے کا نہیں پتا, ان کو سوسائٹی کا نہیں پتا. تو ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ بیٹا تمہارے لیے یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, نہ کہ صرف مٹیریلسٹک وجوہات دی جائیں کہ یہ لڑکا پیارا نہیں ہے, یہ لڑکا اس کے پاس گھر نہیں ہے, اس کے پاس کاروبار نہیں ہے, تو اس وجہ سے تمہاری شادی نہیں کریں گے. اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اس کے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ وہ تمہیں کھلا سکے, وہ اتنا پیار تمہیں کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تمہارے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے کما کر لے کر آئے گا. تو بچوں کو سمجھانے کے لیے والدین کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تو والدین کو چاہیے کہ وہ سمجھائیں. تو یہ گفتگو کا سٹارٹ کہاں سے ہونا چاہیے, بچیوں کی طرف سے یا والدین کی طرف سے؟ دیکھیں یہ دونوں کی طرف سے یہ ٹو وے ٹریفک ہے. کوئی بھی آدمی کسی بھی حال میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, نہ میں پرفیکٹ اس پوزیشن پہ بیٹھ کر ہوں, نہ آپ اینکر کی سیٹ پر بیٹھ کر پرفیکٹ ہے. ہم دونوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا, مجھ سے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں غلطیاں. اسی طرح والدین اور اولاد میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین غلط ڈیسیژن کر لیتے ہیں. ہم جو سمجھتے ہیں کہ والدین ہمیشہ ٹھیک ہوں گے, نہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھا آپ بھی آگے نا. نہیں, آپ نے میری بات ہی نہیں سمجھی کیونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے. نہیں, میں نے بالکل طے نہیں کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, پلیز یہ غلط بات ہے, میں نے طے نہیں کیا. ہمارے ٹاپک ہی یہی تھا کہ جی چلے آپ کو سوال ہے تو یہ دیں, کوئی بات نہیں. جی اچھا, اب والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں اور اولاد بھی غلط ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرلی ریشو کیا کہتی ہے. آپ نے کہا کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, تو جنرلی ریشو یہ کہے گی کہ عام طور پہ جو سماجی معاملات ہیں اس میں بچوں کا تجربہ والدین سے کم ہوتا ہے. ان کا یا کتابی علم ہوتا ہے یا ان کا فلموں اور ٹی وی کے ڈراموں والا علم ہوتا ہے. ان معاملات میں والدین کے غلطی کھانے کے امکانات نسبتاً کم ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو 2 وقت کی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لوں گی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کرائے کے گھر میں 1 کمرے کے فلیٹ میں رہ لوں گی, کوئی بات نہیں. یہ ایک اپروچ ہے. آپ ان لوگوں کو, میں آپ کو ایک ریلیٹیو کی بات بتاتا ہوں. ایک ریلیٹیو گھر میں سیپریشن ان کی ہونے جا رہی تھی, تو لڑکی کا خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی جی سکتی ہے. میں نے مشورہ یہ دیا کہ میں آپ کو 6 مہینے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پہ لے دیتا ہوں, کرایہ بھی اس کا میں دوں گا. آپ 6 مہینے اکیلے رہ کے پہلے دیکھ لیں کہ آپ آزاد زندگی جی سکتی ہیں کہ نہیں. اور 6 مہینے پورے نہیں ہوئے کہ 3.5 مہینے کے بعد ان کی صلح ہوگی. لڑکی کو پتا لگ گیا کہ والدین کا ڈیسیژن ٹھیک تھا, یار صدیقی مجھے ٹھیک کہہ رہا تھا, اکیلے رہنا میرے لیے مشکل ہوگا. جذبات کا فیصلہ ساری زندگی تباہ کر سکتا تھا اس کی. بالکل. تو آپ جب لڑکے یا لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا آپ مسلسل بات کر رہی ہیں پیسے کی, مکان کی, گاڑی کی, پیارا ہونے کی. اس میں کسی بھی جگہ پر لڑکے کا کردار, اس کا تقویٰ, اس کا ویژن, اس کا لائف کا مشن کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں کیا گیا. ایسے ہی ہو نا. میں نے یہ کہا کہ والدین اس چیز کو دیکھتے ہیں لڑکیوں. جی میں نے یہ کہا کہ اس چیز سے ہٹ کر کچھ دیکھنا چاہیے. جی میڈم, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ صرف والدین دیکھتے ہیں. لڑکی جس کی بات کر رہی ہے جو محبت میں مبتلا ہے, وہ تو یقینی طور پہ دور حاضر کی ولیہ ہے, جسے نہ تو مکان کی ضرورت ہے, نہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے. نہ آج تک پاکستان میں یا دنیا میں کسی لڑکی نے لڑکے سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہونی چاہیے, تمہارے پاس مکان ہونا چاہیے. لڑکی کی تو قطعاً ایسی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. نہیں, لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن اگر عموماً والدین کا انکار دیکھا جائے, والدین جب انکار کرتے ہیں لڑکے کو دیکھ کر, تو وہ انکار اسی چیز کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. انکار کی بات کری میں, والدین کے انکار کی. آج کے ٹاپک میں آپ غلط بندے کو مہمان بلا بیٹھی ہیں. آج کے ٹاپک میں آپ کو بہت زیادہ کنفرنٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے, کیونکہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ والدین کی طرف سے انکار ہوتا ہے, والدین کی طرف سے انکار کسی اور صورت میں ہوتا ہے, لڑکیوں کی طرف سے انکار کسی اور صورت میں ہوتا ہے. والدین وہ ڈرامے نہیں دیکھتے جو لڑکیاں ڈرامے دیکھتی ہیں. والدین اس فینٹیسی ورلڈ میں نہیں رہ رہے ہوتے جس فینٹیسی ورلڈ میں لڑکی رہ رہی ہوتی ہے. یہ بات تو آپ بھی سمجھتی ہوں گی اس بات کو. تو یہ دنیا کے تلخ حقائق ہیں, انہیں والدین بچوں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں. اگر وہ بچی کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, تم جس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو وہ میٹرک پاس ہے, تم دونوں کا ذہنی فرق بہت زیادہ ہے, آج تم شادی کر رہی ہو لیکن تمہارے اس کے انداز گفتگو میں, پرسنالٹی میں, لائف سٹائل میں, بیہیویئر میں جو فرق ہے,
یہ آنے والے دنوں میں مس میچ کا باعث بنے گا. آپ کے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ایک ورک شاپ والے میں اور ایک پڑھی لکھی لڑکی میں کتنا فرق ہو سکتا ہے, تو لڑکی کو اسے اینالائز کر لینا چاہیے. اسی طرح والدین لڑکی کو جس ماحول میں رکھے ہوئے ہیں اس ماحول میں اسے جو وہ زندگی کی آسائشات دے رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا آنے والے وقت میں 5 سال 7 سال 10 سال بعد بھی صحیح کیا لڑکی کو اس کے بعد ہونے والے بچوں کو خوش رکھ سکے گا, یا بعد میں کہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ لڑکی اپنے گھر سے کچھ لے کر آئے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کئی لڑکے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مالدار سسرال مل جائے تو میری زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی. والدین ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, والدین تو ہر چیز اپنی اولاد کے لیے بہتری سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اولاد جو ہماری بچیاں ہیں وہ خوش رہیں اپنے گھروں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کچھ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ لڑکیاں والدین کے منہ پہ کالک مر کے بھاگ جاتی ہیں اور بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں, تمام نہیں, جی کوئی تو میں نے بھی کوئی والدین کہا تھا. جی خیر چھوڑے, جو بچیاں بھاگ جاتی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہوتا ہے, بہت نقصان ہوتا ہے کہ کافی پھر ان کو اس کے نتائج بہت زیادہ بھگتنے پڑتے ہیں لڑکیوں کو. تو نہ ہی پھر بعد میں ان کو والدین بعد میں ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور بعد میں جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو بھاگ کر آئی ہو, تمہارا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سارے یہ معاملات اتنے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ لڑکی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. تو اس طرح سے وہ بیچاری وہیں پر سسرال میں بیٹھ کر یا تو جوتے کھا رہی ہیں یا پھر اپنے مائکے میں آ کر معافی شافی مانگ کر, اور وہاں پر بھی اس کو تانے ملنے سننے کو ملتے ہیں. یا میرے سامنے ایک ایگزامپل تھی, میں اپنی ایک کولیگ کو میں نے دیکھا, میں اس فیلڈ میں ہوں, تو اس نے بھاگ کر شادی کی اور اس کے بعد وہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اس قدر اختلافات ہو گئے کہ وہ نہ اب شوہر کی رہی نہ اپنے گھر والوں کی رہی, تو وہ ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہے. تو بہت زیادہ لڑکیوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. پھر اگر اوپر سے سونے سے سہاگا اگر کوئی بچہ ہو جائے تو وہ اور مشکل, کہ اگر اکیلی لڑکی اگر خود کو سنبھالے وہی بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر کوئی بچہ ہو جائے تو وہ شوہر بھی پھر اس کو بچے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا چھوٹے بچے ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ چیزیں اتنی ایکسٹریم پر چلی جاتی ہیں, دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں, مس کمیونیکیشن, مس گائیڈنس کی وجہ سے بچوں اور ماں باپ کے درمیان اس طرح سے فرینڈشپ نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بتائیے گا. میڈم آپ نے خود اس سوال کا جواب دے دیا جس کی میں شروع سے بات کر رہا ہوں کہ جب لڑکی نے ڈیسیژن غلط کیا, جب اس نے روایات کو پامال کیا, جب اس نے خاندان کی اقدار کو پامال کیا تو پھر سزا تو ملے گی اسے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک والدین میں بچوں میں کنسنسس نہ ہو, دونوں ایک باہمی نقطے پر اکٹھے نہ ہو جائیں, انہیں پتا ہو کہ اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو مجھے اسے سپورٹ کرنی ہے, لڑکی کو پتا ہو کہ میرے فیصلے میں والدین کا کنسنٹ شامل ہے, پھر ایسی صورتحال میں سوشل پریشر بلڈ ہوتا ہے. جب آپ نے مل جل کے دونوں خاندانوں نے شادی کی ہو تو پھر جب غلطی ہوگی تو ایک سوشل پریشر ہوگا, خاندان کے افراد جن لوگوں نے شادی کروائی تھی وہ لوگ اکٹھے ہوں گے, لڑکی کو سمجھائیں گے, لڑکی کو سمجھائیں گے, کیونکہ وہ سب اس ذمہ داری کو سوشل رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اون کریں گے. مگر جب لڑکے اور لڑکی نے سوشل رسپانسبلٹی اور سوشل ویلیوز کو پامال کیا ہوگا تو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. تو جس سچویشن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ نے مورل ویلیوز کو وائلیٹ کیا تھا, سماجی اقدار کو وائلیٹ کیا تھا. تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کافی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ ان دونوں کو باہمی رضامندی سے, والدین کی رضامندی اور اولاد کی رضامندی, جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسائل جنم لیں گے. تو ان مسائل کو پیدا ہونے سے روکنے کا واحد حل یہی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت کچھ, آپ جب بھی آتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے. آج تو لڑائی کی ہے, آج تو لڑائی کی ہے میں نے آپ سے, آج تو ہماری خوب لڑائی ہوئی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بس وہ اپنا اپنا کانسیپٹ ہے نا, کبھی ہمارے درمیان میں وہ انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی, جو میں کہنا چاہ رہی ہوتی ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا یا آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو اٹس اوکے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ ہماری ملی جلی جو باتیں ہیں وہ ہماری آڈینس کو سمجھ آ گئی ہوں. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ جب بھی آتے ہیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور خوب انجوائے ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں. تو ناظرین اسی کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم دونوں کو بیلنس کر کے چلیں, والدین کو بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے, بچیوں کو والدین کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی عزت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ ہم 20-25 سال کی والدین کی محبت کو بھول کر اپنی چند مہینوں کی محبت کے لیے جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھا لیتی ہیں بچیاں, وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگا بھی ہمیں پڑ سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہو, آپ کو کوئی اچھا لڑکا مل گیا ہو تو آپ اس سے شادی کر لیں, لیکن موسٹ آف دا کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو شادی کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈائیورس ہی ہوتا ہے, یا پھر بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں, تو آپ خوش نہیں رہ پاتے. تو
آپ کی فیملی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں انسان آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور میرے خیال سے یہ ہے کہ اگر لڑکا آپ کو سچے دل سے چاہتا ہے, اگر لڑکا آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کے والدین راضی ہو جائیں. کیونکہ والدین آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا سوچتے ہیں, ان کو اپنی بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ سکھ سے رہے, کیونکہ بچیوں کے نصیب سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کچھ یہ کہاوت ہے کہ لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا, ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. تو یہی بات ہے کہ والدین اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کچھ خدا نہ خواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے. تو وہ ہر طریقے سے ایک پورا پیکج چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہو, ہر لڑکے کے پاس ہر چیز ہو. لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں. لیکن لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر کچھ چیزیں ان لڑکے میں کمی ہے بھی تو اٹس اوکے, میں مینیج کر لوں گی, مجھے کرنا آتا ہے, میں کر سکتی ہوں. تو والدین کو اعتماد میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہو گیا جی کنکلوژن آج کے ٹاپک کا, سیگمنٹ کا, کہ جو لڑکیاں جو ہیں وہ پسند کی شادی کرنے سے ڈرتی ہیں یا ان کی کروائی نہیں جاتی. یہ تو اب خیر بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. کافی مائنر اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ان کی پسند کے بغیر. آج کل تو لو میرجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن اگر ہم ابھی بھی بیکورڈ ایریاز کی بات کریں, گاؤں دیہاتوں کی بات کریں, تو ابھی بھی وہاں پر یہی کلچر چل رہا ہے کہ وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں سے پوچھنا بھی نہیں ہے ان کی شادی کے بارے میں کہ تمہاری فلاں بندے سے شادی کریں ہم, تو پوچھنا بھی نہیں ہے, بس کر دینی ہے جی, یہاں سے رشتہ آیا, تیار ہو جاؤ, شادی کر لو, ہاں قبول ہے. تو وہی بیل کو کونٹے سے باندھ دینا. تو کافی جگہوں پر بہت زیادہ لوگوں نے اچھی, جیسے اب کافی زیادہ پچھلے سالوں میں یہ آیا تھا نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادی ہو رہی ہے, تو اسلام میں بھی یہی جائز ہے کہ بچہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دی جائے, بچہ یا بچی. تو ان کی پسند کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, تو وہ والدین کو بھی اس میں پلس پوائنٹ جاتا ہے. ان کو سراہنا چاہیے والدین کو جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ بچے ابھی چھوٹے تھے اور ان کی شادی کر دی گئی, کیونکہ وہ پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو. ضروری نہیں کہ وہ اب ویٹ کرے جی 5-6 سال, ابھی تو ہماری بچی چھوٹی ہے, اس نے پڑھنا ہے, اس نے کچھ بننا ہے, پھر شادی کریں گے. تو بچے شادی کے بعد بھی کچھ بن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. ناظرین ابھی بریک کا وقت ہوا, چلتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام یہ والا سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا. بریک کے بعد ہم اپنے نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.